سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور معاشرے میں آپ کو فعال رکھنے کے لیے اور ایک اچھی قوم کو پیدا کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے سارا مسئلہ ہم لوگ جب خواتین بیٹھتے ہیں تو ہمارے مسائل جو ڈسکس ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ زیادہ تر جو ینگ مائیں ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، اسکول جانے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتا، سست رہتا ہے، رپورٹس صحیح نہیں آتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ بچے کو یہ عادت ڈالیں شروع سے کہ اسکول سے پہلے ناشتہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو شروع سے یہ بتائیں گے کہ اسکول بعد میں ناشتہ پہلے، تو بچہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہی چیز رہے گی کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ تو ایک تحقیق کے مطابق یہ تصدیق ہو چکا ہے کہ جو بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول جاتے ہیں وہ بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ 10 گھنٹے تک مثلا رات کو آپ نے اس کو 9 بجے سلایا اور پھر وہ صبح اٹھتا اور جلدی جلدی اپنے سارے معاملات اس نے طے کیے اور اس کے بعد اسکول جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی ہنگامہ کر رہے ہیں کہ ناشتہ کر کے جاؤ، ناشتہ کرو، بچہ نخرے دکھا رہا ہے کہ مجھے ناشتہ ہی نہیں کرنا، اور آخر ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں چلو یہ ناشتہ لے جاؤ اور اسکول میں کر لینا، جو بچہ وہاں بچا کے بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ جو بچے ناشتہ کر کے نہیں آتے وہ بے چین اور مضطرب رہتے ہیں، اپنے جو اسکول کا کام ہوتا ہے یا ٹیچرز کی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنے درس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جو ان میں ایک خاص چیز پائی گئی ہے کہ وہ بے پرواہ بھی ہوتے ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم ہی رات کو اٹھتے ہیں صبح تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے یا تو چائے پی لیتے ہیں یا کچھ سلائس وغیرہ کچھ کھا لیتے ہیں تاکہ کچھ ایکٹیو ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اگر بچہ بالکل ناشتہ ہی نہیں کر کے جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی تو توجہ ہی نہیں ہوگی کسی کام کے اوپر، اور وہ تھکا تھکا سا بے حال سا ہوگا۔ اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی ایسے بچے جو ہے نا ناکارہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ کوئی شخص جو ہے نا ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایسی گاڑی میں سفر کرے جس میں سفر شروع کرنے کے وقت پیٹرول کی مناسب مقدار نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب پیٹرول کی مناسب مقدار نہیں ہوتی ہے تو گاڑی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے نا، بار بار رکتی ہے چلتی ہے، رکتی ہے چلتی ہے۔ ادھر سے ڈانٹ پڑی بچے کو، کیا کر رہے ہو، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، الکسا کیوں رہے ہو، سیدھے ہو کے بیٹھو، یہ کرو۔ وہ تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے، پھر چونکہ اس کے جو سیل ہیں وہ بھوک پکار رہے ہوتے ہیں اور 14-15 گھنٹے سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہوتا، تو لازمی بات ہے وہ پھر سے سست ہو کے پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچے کو پہلے دن سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پہلے آپ کو ناشتہ کرنا ہے فل فلیج، اور پھر اس کے بعد آپ کو اسکول جانا ہے۔ تو ناشتہ صحیح طرح نہ کرنے کی وجہ بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس وجہ سے ناشتہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بہرحال رات کی باسی روٹی کھانے والوں کے بچے بھی جو ہے نا بعض دفعہ بہت بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ان کے سیلز کو غذا مل چکی ہوتی ہے، تو وہ بہت کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہی بیچارے ہوتے ہیں، بلکہ خوشحال گھرانوں میں بھی اکثر بچے جو ہیں بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے اسکول کی راہ لیتے ہیں، یا اگر کچھ کھاتے بھی ہیں تو وہ برائے نام ہوتا ہے، مثلا چائے کی پیاری انڈیل لی، یا پھر دودھ کا بس ایک چھوٹا سا کپ پی لیا، اور وہ بھاگتے دوڑتے صحیح طرح تیار ہو رہے نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے باہر جو ہمارے جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، سری لنکا، اس میں تو اسکولوں کے باہر جو یہ چاٹ ٹھیلے والے ہوتے ہیں، پھر بچے کچھ لے کے ان سے کھا لیتے ہیں، جس میں گندگی ہی گندگی ہوتی ہے اور مسلسل جو ہے نا بیماریوں کی پورٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایسی بے تکی چیزیں کھاتے ہیں اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو دراصل وہ جو کچھ کھاتے ہیں زیادہ تر رات کو کھاتے ہیں، بچے جو کھا لیتے ہیں نا رات کو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑھائی کے اوپر مناسب توجہ نہیں دے سکتے، اور
الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے ان کا وزن بھی بے طرح بڑھتا ہے۔ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کا عمل جو ہے وہ تسلسل پر مبنی ہوتا ہے، درجہ بدرجہ اس کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں۔ جو بچے کم غذائیت میں مبتلا اور پڑھنے میں قابل رشک حالت میں نہیں ہوتے، ان کی بنیادیں اچھی طرح نہیں پڑھتی، بعد میں بھی وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو بچے شروع میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، وہ بعد میں بھی سب سے اپنے جماعت میں پیچھے ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھتے ہیں اور کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ سارا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کا ہے کہ وہ بچے اسکول جانے سے پہلے صحیح طریقے سے غذائیت سے بھرپور ناشتہ کر کے نہیں جاتے۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ بتایا کہ بچے اپنے دن کا آغاز ایک اچھے ناشتے سے کریں جو اشتہا انگیز، صحت افزا اور دن کے تمام کھانوں کی بنسبت زیادہ اہم ہو۔ یہ ہم آپ کو پھر سے بتا دیں کہ دن کے جتنے بھی کھانے آپ بچوں کو کھلائیں اس میں ناشتہ جو ہے وہ سر فہرست رہے اور وہ اتنا صحت مند اور بہترین ہو کہ بچہ بھرپور طریقے سے ناشتہ کر کے جائے اور جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے نا اسکول میں بھی بہت اچھی ہو، اس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو، وہ ماں کے مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لے سکے، جم جائے تو خوشی سے جائے، یہ نہیں کہ نہیں مجھے نہیں جانا، اور بھی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں اچھی طرح سے حصہ لے۔ بچوں میں شروع ہی سے اچھا ناشتہ کرانے کی عادت، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ راسخ ہونی چاہیے۔ پہلے دن سے یہ بتانا چاہیے کہ اسکول آپ بعد میں جائیں گے، پہلے آپ ناشتہ کریں۔ ماں کو چاہیے کہ صبح سویرے ایک اچھا ناشتہ تیار کر کے بچوں کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے، کیونکہ اسے بھی تو سارا دن کام کرنا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ناشتہ کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب وقت ہو۔ یہ ہم آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے کہ ناشتہ کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب وقت ہو۔ بچے واش روم میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، کپڑے پہننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، سلیکشن میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس ناشتے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ کم وقت میں جلدی ناشتہ کرانا جو ہے وہ نہ بچے کے لیے مناسب ہے نہ اس کی صحت کے لیے۔ صبح جلد اٹھنا آپ سب کو پتہ ہے کہ سعادت کی پہلی نشانی ہے۔ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میک دا مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ یہ لکھ کے لگا لیجئے اپنے گھر میں، بچوں کے کمرے میں، کچن میں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اچھا ناشتہ کرا کے بچوں کو بھیجیے اور پھر اچھے اور ہونہار اور کامیاب بچوں کی امید رکھیے۔